بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ویورز، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ محرم الاحرام کے 10 دنوں میں نہانا کیسا ہے۔ کیا ہم اچھے پکوان پکا اور کھا سکتے ہیں؟ اور یہ کہ یوم عاشوراء کے دن میں سرما اور خوشبو لگانا کیسا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ذکر شہادت کے وقت رو اور آنسو بہا سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سوال نمبر 1، محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں نہانا کیسا ہے؟ جواب، ابتدائی 10 دنوں میں نہانا بالکل جائز ہے، بلکہ جو 10 محرم الحرام والے دن میں غسل کرے گا تمام سال انشاءاللہ وہ بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 2، محرم الحرام میں سرما لگانا کیسا ہے؟ جواب، محرم الحرام میں سرما لگانا بالکل جائز ہے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم الحرام میں سرما لگائے آنکھوں میں تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ شعب الایمان جلد 3 حدیث نمبر 3797۔ اور در مختار میں ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو جو سرما کسی بھی قسم کا ہو لگائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ در مکتاب کتاب الصوم جلد 3 صفحہ 457۔ سوال نمبر 3، کیا محرم الحرام میں اچھے کھانا کھانے جائز ہیں؟ جواب، جی ہاں، محرم الحرام میں اچھے کھانے پکانے اور کھانے میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ عاشوراء والے دن کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عاشوراء کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی وہ زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ عز و جل سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سوال نمبر 4، محرم الحرام میں ذکر شہادت کرنا کیسا ہے؟ جواب، محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدان کربلا کا ذکر شہادت نظم، شعر اور نثر غیر شعر میں کرنا اور سننا جائز اور خیر و برکت و رحمت کے نزول کا باعث ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح روایات اور سچے واقعات بیان کیے جائیں۔ درست روایات اور واقع کربلا کے لیے یہ 2 کتابیں مفید رہیں: آئینہ قیامت از قلم استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 سوانح کربلا از قلم صدر الفضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کی۔ مجلس ذکر شہادت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی ذکر کیا جائے تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و امتیاز باقی رہے۔ سوال نمبر 5، کہ ذکر شہادت کے وقت رونا کیسا ہے؟ جواب، کہ اگر ذکر شہادت کے وقت اہل بیت سے محبت کی وجہ سے دل غمگین ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ محبت کی پہچان اور جائز ہے، مگر رونے رلانے اور سوگ کے لیے ذکر شہادت کرنا اور دموع کرنا، چیخنا چلانا، گریبان چاک کرنا، بال نوچنا، منہ یا سینے پر ہاتھ مارنا شیعوں کا طریقہ ہے، جو کہ بالکل ناجائز و گناہ جیسا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نمبر 1، جو منہ پر تمانچہ مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہر سال سوگ کی تجدید تو اصلاحاً کسی کے لیے حلال نہیں۔